السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اهتدى بهدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین. اما بعد، شرح اصول ایمان کے درس میں آپ تمام حضرات کا استقبال ہے. لیکن قبل اس کے کہ میں اپنے درس کی شروعات کروں، کل ہمارا درس نہیں ہوا تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے بڑے ہی عزیز ساتھی برادرم محمد اختر عالم، جو ہمارے بڑے ہی مخلص ساتھی اور دوست تھے، کل کرونا کی وجہ سے ان کی وفات ہو گئی ہے. اس کی وجہ سے درس نہیں ہو پایا تھا. اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کی موت کو شہادت کا درجہ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی مغفرت فرمائے. اللہ رب العالمین ان کو جنت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو، متعلقین کو، ان کے اہل خانہ کو، تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین صبر جمیل عطا فرمائے. آمین رب العالمین. تو کل درس نہ ہونے کی وجہ یہی تھی جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی. بڑے ہی ملنسار، متواضع، خدمت خلق میں آگے رہنے والے اور ہر خیر کے کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والے بڑے ہی مخلص ساتھیوں میں سے تھے. کل ان کی وفات ہو گئی، اس کی وجہ سے درس نہیں ہو سکا تھا. اللہ تعالیٰ سے ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین انہیں ان کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ انہیں قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے اور جنت الفردوس میں اللہ رب العالمین انہیں اونچا مقام عطا فرمائے. آمین رب العالمین. آج کا جو باب ہے وہ ہے جو میں نے اپنی طرف سے قائم کیا ہے کہ جبریل امین علیہ السلام کے بارے میں، کیونکہ چھوٹے چھوٹے 3 ابواب ہیں جو انہی سے متعلق ہیں. اس لیے وہ باب جو آج کا میں نے ہیڈنگ قائم کیا ہے وہ ہماری طرف سے ہے. البتہ مصنف نے جو باب قائم کیا ہے وہ ہے ذکر و صفت خلقت جبریل علیہ السلام، کہ جبریل امین علیہ السلام کی خلقت کی صفت کا بیان، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طریقے سے پیدا کیا، اس کی صفت کیا ہے. یہ باب انہوں نے قائم کیا ہے. چونکہ چھوٹے چھوٹے 3 ابواب ہیں اور تینوں ابواب جبریل امین علیہ السلام کے بارے میں ہیں، اس لیے یہ باب میں نے اپنی طرف سے قائم کیا ہے. یہ مصنف کا خود کا باب نہیں ہے. مصنف فرماتے ہیں وقد کان یاتی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صفات متعددہ، کہ جبریل امین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف صورتوں میں آیا کرتے تھے، مختلف اشکال میں آتے تھے. وقد رآہ علی صفتہ التی خلقہ اللہ علیہ مرتین، اور ہمارے نبی نے ان کو اس شکل پر جس پر اللہ رب العالمین نے ان کی تخلیق فرمائی ہے 2 مرتبہ دیکھا. 2 مرتبہ دیکھا، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا قرآن کریم کی 2 آیتوں کے تعلق سے کہ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور دوسری جو آیت ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَظْرَةٌ أُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ، تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ انما هو جبریل، وہ جبریل علیہ السلام وہاں مراد ہیں. لم أَرَهُ عَلَىٰ صُورَتِهِ الَّتِي خُلِقَ عَلَيْهَا غَيْرَ هَاتَيْنِ الْمَرَّتَيْنِ، کہ ہم نے ان کو اس صورت پر جس پر اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے ان 2 مرتبہ کے علاوہ میں نے ان کو نہیں دیکھا. تو ہمارے نبی نے ان کو 2 مرتبہ ان کی اصلی شکل میں دیکھا. ایک تو جب آپ مکے میں جا رہے تھے تو اس وقت آپ نے دیکھا، اور ایک معراج کے موقع پر. تو 2 مرتبہ آپ نے ان کو اصلی شکل میں دیکھا، جیسا کہ حدیثوں میں اس کا ذکر ملتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ مختلف اشکال میں آتے تھے انسان کی شکل میں، اور عام طور سے ہمارے جو ہے جس کی شکل میں آتے تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جن کا نام تھا دحیہ بن خلیفہ الکلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شکل میں آیا کرتے تھے، کبھی کسی اور کی شکل میں. اور چونکہ جو عام انسان ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی حالت میں، ان کی اصلی شکل میں دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، اس لیے وہ ہمارے نبی کے پاس جب آتے تھے تو انسان کی شکل اختیار کر کے آیا کرتے تھے. اور وہ حدیث بڑی مشہور ہے جو حدیث جبریل کے نام سے ہے، کہ اس میں آپ ایک مسافر کی شکل میں آئے، اور پھر جب وہ جانے لگے تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ تمہیں معلوم تھا کہ یہ سائل کون تھے؟ تو لوگوں نے کہا کہ اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ جبریل امین تھے
جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو اس میں ایک انسان کی شکل میں مسافر کے بھیس میں سمجھ لیجیے ہمارے نبی کے پاس تشریف لائے تھے۔ تو مختلف اشکال میں ہمارے نبی کے پاس آتے تھے، لیکن آپ نے ان کو صرف 2 مرتبہ ان کی اصلی شکل میں دیکھا ہے۔ تو ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ ان کو 2 مرتبہ دیکھا، جو حدیث مسلم کی پیش کی گئی۔ تو یہاں مصنف فرماتے ہیں کہ وَقَدْ رَآهُ عَلَىٰ صِفَتِهِ الَّتِي خَلَقَهُ اللَّهُ عَلَيْهَا مَرَّتَيْنِ، کہ ہمارے نبی نے ان کو ان کی اصلی شکل پر 2 مرتبہ دیکھا۔ وَلَهُ 600 جناح، اور ان کے 600 پر تھے، 600 پر تھے۔ روا ذلك البخاری ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام بخاری نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی ہے، اور یہ حدیث گرچہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول ہے لیکن مرفوع کے حکم میں ہے، کیونکہ اس کا تعلق غیب سے ہے، اور غیب کے بارے میں اگر صحابی کچھ فرمائیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہوا کرتی ہے۔ تو 600 پر ان کے ہیں جبریل امین کے، اس حدیث سے معلوم ہوا۔ پھر آگے مصنف فرماتے ہیں کہ اور امام احمد اور عبداللہ، اور امام احمد نے عبداللہ سے روایت کیا، اور یہاں مراد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور جہاں بھی صرف عبداللہ آئے تو اس سے مراد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل فی صورت ہی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو ان کی صورت پہ دیکھا، یعنی ان کی اصلی شکل میں۔ وَلَهُ 600 جناح، اور ان کے 600 پر تھے، 600 بازو تھے۔ کل جناح منها سد الافق، ان میں سے ہر بازو ایک افق کو یعنی گھیرے میں لیا ہوا تھا، یعنی اتنا ان کا پر اور بازو اتنا چوڑا تھا۔ یسقط من جناحی من التحاویل والدر والیاقوت ما اللہ بہ علیم، اور ان کے پر سے ایسی ایسی چیزیں گرتی تھیں جو انتہائی یعنی جو نظروں کو خیرہ کر دیں، مبہوت ہو جائے جس کو انسان دیکھ کر کے، یعنی جیسے موتی ہیں، یاقوت ہیں، اور وہ تمام چیزیں جن کا اللہ رب العالمین جاننے والا، یعنی ان کے پر سے ساری چیزیں گر رہی تھیں اور چمک رہی تھیں۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے جبریل امین کو پیدا کیا، بڑے یعنی اچھی صورت میں ان کو پیدا کیا، جیسا کہ اس سے پہلے بھی ان کا بیان آپ لوگوں کے سامنے آیا، اور یہ حدیث کی سند حسن ہے، قوی ہے، جیسا کہ مصنف رحمۃ اللہ نے خود فرمایا، وہ اسناد ہو قوی، اس حدیث کی سند کیا ہے؟ قوی ہے۔ مسند احمد کی حدیث سے ابن خزیمہ کی ہے، اور اس طریقے سے اور بھی دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر یہ حدیث پائی جاتی ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا حضرت جبریل امین علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کے 600 پر، اور ہر پر اتنا بڑا کہ ایک افق کو یعنی آسمان کے کنارے کو گویا کہ گھیرے میں لیے ہوئے ہے، اتنا بڑا بڑا پر ان کا ہے۔ اس طریقے 600 پر ان کے تھے جبریل امین علیہ السلام کے۔ آگے وہ مصنف فرماتے ہیں کہ صفت و ثیاب جبریل علیہ السلام، جبریل علیہ السلام کے کپڑوں کی صفت۔ وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل فی حلۃ خضراء، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو سبز حلے میں کپڑے میں دیکھا۔ وقد ملأ ما بین السماء والارض، اور یہ آسمان اور زمین کو بھرا ہوا تھا، یعنی آسمان اور زمین کے درمیان جو بھی چیزیں ہیں ان کو بھری ہوئی تھی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، یعنی آپ ان کے کپڑے کی وسعت کا اندازہ لگا سکتے ہیں، کیونکہ 600 پر ہیں اور پروں کو کپڑوں سے انہوں نے مزین کر رکھا، پہن رکھا، تو کپڑے اتنے بڑے بڑے، اتنے لمبے چوڑے کہ جتنا آسمان اور زمین کے درمیان دوری ہے اس قدر ان کے کپڑے تھے امام یہ حضرت جبریل امین علیہ السلام کے، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رأیت جبریل منحبتا قد ملأ ما بین الخافقین، کہ میں نے جبریل کو اترتے ہوئے دیکھا اور وہ دونوں افق کو بھرے ہوئے تھے، اور دونوں افق سے مراد مشرق اور مغرب ہے، یا مشرق اور مغرب کا افق، یعنی زمین اور آسمان کے جو کنارے ہوتے ہیں اس کو افق کہا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے افق کو بھرا ہوا تھا، یعنی ان کو اترتے ہوئے دیکھا، اور یہ پہلی بار جب آپ نے دیکھا ان کی اصلی شکل میں۔ علیہ ثیاب و سندس، ان کے اوپر ریشم کے کپڑے تھے، معلق بها اللؤلؤ والیاقوت، اور اس کپڑے کے اندر لؤلؤ یعنی یا موتی اور یاقوت پروئے گئے تھے،
یعنی اس کے اندر معلق تھے، لٹک رہے تھے اس کپڑے کے اندر، اتنا خوبصورت کپڑا کہ ایک تو ریشم اور پھر اس کے اندر موتی اور یاقوت جڑے ہوئے، تو اس طریقے سے بڑی خوبصورتی اس سے ثابت ہوتی ہے ان کی۔ ابو شیخ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور صحیح مسلم میں بھی اس طرح کی حدیث آتی ہے۔ اور ابن جریر عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال، اور ابن جریر نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جبریل عبداللہ کی، جبریل کے معنی عبداللہ ہے، وہ میکائیل معنی عبید اللہ، ان کے معنی عبید اللہ ہیں۔ وکل اسم فیہ ایل فہو عبداللہ، اور ہر وہ نام جس کے اندر ایل ہو آخر میں، اس کا مطلب ہو کہ اللہ کے بندے، جبرائیل، اسرافیل، میکائیل، یہ سب ایل جو آخر میں ہے اس کے مطلب اللہ کے بندے۔ تو یہ جبریل کے معنی اللہ کے بندے، تو ظاہر بات سب اللہ کے بندے ہیں، سب اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے سب کو پیدا کیا۔ وَلَهُ عن علی بن حسین مثلہ وزاد و اسرافیل عبد الرحمن، اور علی بن حسین سے بھی اس طریقے سے مروی ہے، اور انہوں نے یہ بات زیادہ بیان کی ہے کہ اسرافیل کے معنی عبد الرحمن، یعنی عبد الرحمن کے معنی اسرافیل کے، وہی معنی الرحمن اللہ کا نام ہے، یعنی عبداللہ اور عبد الرحمن۔ تو یہ جو ہے ان کے معنی ہیں، اسرافیل کے، میکائیل کے، اور اس طریقے سے جبرائیل کے۔ اسرائیل کا ثبوت نہیں آتا ہے حدیثوں کے اندر، گرچہ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ اسرائیل فرشتے کا نام ہے، حالانکہ کسی بھی صحیح حدیث کے اندر اس کا ثبوت نہیں آتا ہے۔ موت کا فرشتہ کہا گیا قرآن کریم کے اندر، اور حدیث کے اندر بھی ملک الموت ہی کہا گیا ہے، اور ان کا نام حدیثوں کے اندر نہیں آتا صحیح حدیثوں کے اندر، اس لیے انہیں ملک الموت ہی کہنا چاہیے، اور اسرائیل کا نام رکھنا یہ صحیح نہیں ہے۔ آگے مصنف فرماتے ہیں کہ جبرائیل افضل الملائکہ، کہ جبرائیل فرشتوں میں سب سے افضل ہے، بلا شبہ جبرائیل امین تمام فرشتوں کے سردار ہیں، جیسے مانوی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے سردار، ایسے فرشتوں کے سردار جبرائیل امین تھے، اور اللہ رب العالمین نے ان کو وحی نازل کرنے کے لیے، اپنا پیغام انبیاء تک پہنچانے کے لیے ان کو منتخب کیا۔ وروى طبرانی عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال، امام طبرانی نے روایت کیا ہے اپنی معجم کبیر کے اندر، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اخبرکم بافضل الملائکہ، کیا میں تم لوگوں کو فرشتوں میں سب سے افضل فرشتے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ پھر آپ نے فرمایا کہ جبرائیل، کون ہے وہ؟ جبرائیل ہے۔ تو اس سے معلوم ہے کہ جبرائیل سب سے افضل فرشتے ہیں اور سب کے سردار ہیں، روح الامین ہیں، اور ان کی بہت ساری صفات، ان کی خوبیاں مصنف نے اس کتاب کے اندر بیان کی ہیں۔ آج کا درس یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور کیونکہ یہ تینوں ابواب جو تھے جبرائیل امین علیہ السلام کے متعلق تھے، اس لیے میں نے تینوں کو ایک ساتھ بیان کر دیا ہے، اور آگے مزید فرشتوں کے تعلق سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کچھ باتیں بیان کریں گے، انشاءاللہ اگلے کے درس میں تمام باتیں آپ لوگوں کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایمان پر قائم رکھے، دین پر قائم رکھے، ہماری وفات ہو تو کلمے کے ساتھ ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے، اور جنت الفردوس کے اندر اللہ رب العالمین ہم سب کو اونچا مقام عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔